غور کیجئے کہ ہمارا یہ وجود یہ مسجود ملائک نہیں بلکہ ہماری روح مسجود ملائک ہے، اور ہم نے مسجود ملائک کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام اختیارات، اپنے تمام وسائل ہم صرف اسی مادی وجود کی راحت کے اوپر، اسی مادی وجود کے چین اور قرار کے اوپر، اسی مادی وجود کے رنگ اور روپ کے نکھار کے اوپر صرف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا وہ تقاضا جو ہمیں اشرف المخلوقات ٹھہراتا ہے، جو ہمیں خلیفۃ اللہ ٹھہراتا ہے، جو ہمیں اللہ کا نائب ٹھہراتا ہے، جو ہمیں مسجود ملائک ٹھہراتا ہے، اس تقاضے کے اوپر ہم نے کتنا وقت لگایا؟ ہم جب چاہتے ہیں کہ اس وجود کو نکھاریں تو ہم تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں، استاد کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ اس وجود کی نشو نما کریں تو ہم اس کے لیے خوراک کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس خوراک کے بندوبست کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، بری نگاہ کا استعمال کرتے ہیں، غیبت، گلا، بہتان، یہ تمام جرائم ہم کرتے ہیں۔ فقط کس لیے؟ اس وجود کی خوراک کے لیے۔ غصب، ظلم، جبر، یہ تمام گناہ کرتے ہیں ہم کس کے لیے؟ فقط اس وجود کی خوراک کے لیے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا جو روحانی وجود ہے اس کو بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اس کو بھی کسی استاد کی ضرورت ہے، اس کو بھی کسی خوراک کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہم نے کتنی جد و جہد کی؟ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اسی وجود کو انسان کامل تصور کیا اور اپنے پورے معاشرے کا انحصار ہم نے اسی وجود کے اوپر کر دیا، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ ہمیں آج کیا چاہیے۔ ہم تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب معاشرہ بگڑ گیا ہے، خرابیاں آ گئی ہیں، گناہ بڑھ گئے ہیں، جھوٹ بڑھ گیا ہے، چوری بڑھ گئی ہے، قتل و غارت بڑھ گئی ہے، مادیت پرستی بڑھ گئی ہے، بری نگاہ بڑھ گئی ہے۔ اس ساری کی ساری صورتحال کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں سارا کچھ یہ بڑھ گیا؟ تو آپ ایک غور کیجئے، ہماری روزمرہ کی بات ہے کہ میرا نام ہے احمد علی، میرا نام ہے احمد علی، آپ مجھے کب تک احمد علی کہیں گے؟ جب تک میرے جسم میں روح موجود ہے اس وقت تک آپ مجھے احمد علی کہیں گے۔ اگر میں بیمار ہو گیا ہوں تو آپ کہیں گے کہ احمد علی کے لیے دعا کریں، آپ کہیں گے احمد علی کے لیے دعا کریں۔ لیکن جب میرے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، جب میرے جسم سے روح نکل جاتی ہے، جب مجھ پہ موت لاحق ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ احمد علی کے لیے دعا کریں۔ آپ جب میرا جنازہ پڑھنے لگیں گے تو آپ کیا نیت کریں گے؟ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر اس احمد علی کے۔ کیوں بھائی؟ دعا کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ میت کے لیے۔ جب میرے جسم میں روح تھی اس وقت میرا چہرہ یہی تھا، میرے خد و خال یہی تھے، میری جسامت یہی تھی، لیکن اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ دعا احمد علی کے لیے۔ جب میرے جسم سے روح پرواز کر گئی، چہرہ یہی ہے، خد و خال یہی ہے، جسامت یہی ہے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دعا میت کے لیے۔ تو احمد علی کون تھا؟ احمد علی کدھر گیا؟
احمد علی اس وجود کا نام نہیں بلکہ احمد علی اس روح کا نام تھا جو اس وجود سے پرواز کر گئی. تو اس وجود کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ اس وجود کو خاک کے نیچے دبا دیا جائے. کیوں؟ کہ اب اس وجود کے اندر روح نہیں رہی, اب اس وجود کے اندر احمد علی نہیں رہا, اب اس وجود یہ صرف میت رہ گیا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ جب ہم اپنی روح کو چھوڑ کے, اپنی روحانیت کو چھوڑ کے فقط اپنے اس مادی وجود کے اوپر انحصار کرتے ہیں, اپنے اس مادی وجود کی تشکیل کا نام ہم انسانی معاشرے کی تشکیل تصور کرتے ہیں, تو بنیادی طور پہ ہماری اس معاشرے کی بنیاد وہ ہماری روح کے اوپر, وہ احمد علی کے اوپر, وہ انسان کامل کے اوپر نہیں ہوتی, بلکہ ہمارے معاشرے کی بنیاد وہ اس میت کے اوپر ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ اگر ہم اپنی روحانیت کو مائنس کر دیں, اپنی روحانی طاقت کو چھوڑ دیں, اپنی روحانی بالیدگی کو چھوڑ دیں, اپنی روحانی نشو و نما کو چھوڑ دیں, تو ہمارا یہ معاشرہ یہ انسانی معاشرہ نہیں, یہ میت کا معاشرہ کہلائے گا. تو اب غور کیجئے میت کیا کرتی ہے, میت کی فطرت کیا ہے. آپ میت کو 20 گھنٹے 50 گھنٹے آپ اس کو ویسے ہی رکھ دیں, میت کیا کرے گی؟ میت کو 10-20 گھنٹے ویسے ہی رکھ دیں, میت کیا کرے گی؟ تعفن پھیلائے گی, بدبو پھیلائے گی, ماحول میں اضطراب پھیلائے گی, ماحول میں بے چینی پھیلائے گی, بیماریاں پھیلائے گی, جراثیم پھیلائے گی. کیوں؟ کہ وہ میت ہے. ایک میت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ارد گرد کے ماحول کو خراب کرتی ہے, تعفن پھیلاتی ہے, بیماریاں پھیلاتی ہیں. جب پورے کا پورا معاشرہ اس کی بنیاد آپ میت کے اوپر رکھ دیں اور پھر آپ تصور یہ کریں کہ اب یہ معاشرہ سدھر جائے, میرے بھائی میت کی فطرت ہے تعفن پھیلانا, میت کی فطرت ہے بدبو پھیلانا. جب تک ہمارے اس معاشرے کی بنیاد وہ ہماری اس میت کے اوپر ہے, وہ ہمارے اس مادی وجود کے اوپر ہے, اس وقت تک آپ اس معاشرے سے قتل و غارت کو ختم نہیں کر سکتے, اس وقت تک آپ اس معاشرے سے ظلم اور جبر کو ختم نہیں کر سکتے, اس وقت تک آپ اس معاشرے سے غیبت گلہ گوئی بہتان کو ختم نہیں کر سکتے. جب تک ہمارے معاشرے کی بنیاد ہماری روح کی بجائے ہمارے اس میت کے معاشرے کے اوپر ہے, اس وقت تک آپ اس معاشرے سے اس تعفن کو, اس بدبو کو, اس بیماری کو, اس بے چینی, اضطراب اور ان جراثیموں کو ختم نہیں کر سکتے. اگر اس معاشرے سے میرے بھائیو دیکھیے کہ ہمیں اگر اس معاشرے کو پرامن بنانا ہے, ہمیں اس معاشرے کی تشکیل کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایک لاہ عمل چاہیے. اس کے لیے ہمیں ایک ایسا ٹھوس منصوبہ چاہیے کہ جس منصوبے کے اوپر ہمارے اس معاشرے کی بنیاد ہو. میرے بھائی عمر ایوب خان تشریف فرما ہے, 100 سال تقریباً ہو گیا ہے لیگ آف نیشن سے اور اب تک یونائٹڈ نیشن کا سفر کرتے ہوئے ایک تنظیم کو. بے شمار وسائل, بے شمار اختیارات, بے شمار ان کے پاس بڑے بڑے ٹیلنٹ, بڑے دماغ, بڑی پالیسیز. کیا وہ اس معاشرے کو پرامن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ نہیں, پچھلے 100 سال میں نہیں ہو سکے. میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ اگلے 100 سال بھی اس طرح سے اگر امن نافذ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تو معاشرے کی اجزائے ترکیبی ہیں, ان کی بنیاد صرف میت کے اوپر ہے. وہ مادیت سے مادیت کو سدھارنا چاہتے ہیں. ارے بھائی, مادیت سے مادیت نہیں سدھرے گی, اس کے سامنے آپ کو اس کے متبادل ایک نظریہ لے کے آنا پڑے گا.